اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر اللہم فقہنا فی الدین رب زدنی علما۔ آیت نمبر 75 سورۃ البقرہ، لفظی ترجمہ ہے افتطمعون، تو کیا تم طمع رکھتے ہو، ان کے یؤمنو، وہ ایمان لائیں گے، لکم تمہارے لیے، وقد، حالانکہ یقیناً، کانا ہمیشہ سے ہے، فریقم ایک گروہ، منہم ان میں سے، یسمعون وہ سنتے ہیں، کلام اللہ کلام اللہ تعالیٰ کا، ثم پھر، یحرفونہ بدل دیتے ہیں اس کو، من بعدی اس کے بعد، ما جو، اقالوہ وہ اس کو سمجھ لیتے ہیں، وہم اور وہ، یعلمون جانتے ہیں۔ با محاورہ ترجمہ ہے تو کیا تم طمع رکھتے ہو کہ وہ تمہارے لیے ایمان لائیں گے، حالانکہ یقیناً ان میں سے ایک گروہ ہمیشہ سے اللہ تعالیٰ کا کلام سنتا ہے، پھر اس کے بعد اس کو بدل دیتے ہیں، وہ اسے سمجھ لیتے ہیں اور وہ جانتے ہیں۔ اس آیت میں خطاب اہل ایمان سے ہے جو یہودیوں کے بارے میں یہ امید رکھتے تھے کہ یہ ایمان لے آئیں گے، اور خصوصاً جو مدینے کے انصار تھے، وہ چونکہ رضاعت اور ہمسائیگی کی وجہ سے یہ چاہتے تھے کہ کاش یہودی اسلام لے آئیں۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی۔ اللہ تعالیٰ نے اہل کتاب کے بارے میں ایمان والوں کی امیدوں کو ختم کر دیا کہ تم ان کے ایمان کی طمع نہ رکھو، ان کا طرز عمل تو ایسا ہے کہ ان سے ایمان کی امید نہیں رکھی جا سکتی۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کیا تمہیں ان کے ایمان لانے کی امید ہے، حالانکہ ان کے پچھلے لوگوں میں سے ایک فریق ایسا تھا جو کلام الہی میں جانتے بوجھتے تحریف کرتا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ ایمان والوں سے فرما رہے ہیں کہ یہ تو وہ قوم ہے یہود کہ یہ کلام اللہ کو سن کر، خوب سمجھ کر، جان بوجھ کر اس میں تحریف کرتے تھے۔ تو یہاں پہ کلام اللہ سے مراد ہے تورات، یعنی یہودی تورات کو سنتے اور سمجھنے کے باوجود اسے بدل ڈالتے تھے۔ تو اس آیت سے یہ بات پتہ چلی کہ وہ کلام اس لیے سنتے تھے تاکہ اس کو بدل ڈالیں، اور آج بدقسمتی سے مسلمانوں میں بھی ایسے افراد ہیں جو اللہ کے کلام صرف اس لیے سنتے اور پڑھتے ہیں کہ اس کو اپنی مرضی سے بدل ڈالیں۔ اب وہ قرآن کے الفاظ تو نہیں بدل سکتے، لیکن عملی صورتیں بدل دیتے ہیں، کیونکہ قرآن حکیم کی حفاظت کی ذمہ داری تو رب العالمین نے لی ہے۔ اس لیے الفاظ میں تبدیلی کرنا تو ممکن نہیں، لیکن الفاظ کے معنی، مفہوم بدلنے کا کام آج بھی جاری ہے، اور یہی وجہ ہے کہ دین کے بنیادی تصورات کو اپنی خواہشات کے مطابق بدلنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اچھا، ہر دور میں کتاب اللہ میں تحریف کیوں کی جاتی ہے؟ کتاب اللہ میں تحریف اس لیے کی جاتی ہے جب خواہشات غالب آ جائیں اور خواہشات پوری کی جا سکیں تو اللہ تعالیٰ کے دین کو خواہشات کا دین بنا لیا جاتا ہے۔ تو اس آیت سے یہ بات پتہ چلی کہ ایسے لوگوں کے ایمان لانے کی قطعاً کوئی امید نہیں جو دنیاوی مفادات حاصل کرنے کے لیے کلام الہی میں تحریف تک کرنے سے گریز نہیں کرتے، کیونکہ وہ گمراہی کی ایسی دلدل میں پھنس جاتے ہیں کہ اس سے نکل ہی نہیں پاتے۔ نزول قرآن سے پہلے یہود اہل کتاب تھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے انتظار بھی کرتے تھے، لیکن جب آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم بنی اسرائیل کے بجائے بنو اسماعیل میں مبعوث ہوئے تو یہود ضد اور تعصب کی بنیاد پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نبوت کا انکار کر دیا۔ تو اس وجہ سے بہت سے ایمان والوں کے دل میں یہ جذبہ ابھرا کہ کاش یہ یہودی اسلام لے آئیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرما دی اور توجہ دلائی اس بات پہ کہ وہ یہ سب حرکت سوچ سمجھ کر، جانتے بوجھتے، ارادتاً کر رہے ہیں۔ آیت کے آخری حصے میں فرمایا وَهُمْ يَعْلَمُونَ، اور وہ جانتے ہیں، اور وہ یہ جانتے ہوئے کرتے ہیں کہ یہ
اللہ تعالیٰ کی کتاب میں تحریف ہے۔ تو اس حرکت سے ان کی چال بازی، ان کی منافقت اور فریب کاری کھل کے سامنے آ گئی کہ یہ وہ لوگ ہیں جو جان بوجھ کر حق کو چھپاتے ہیں۔ تو جو لوگ اپنی کتاب کو، جسے وہ اپنے لیے باعث شرف سمجھتے تھے، اسے ہی بدل ڈالتے ہیں، پھر کیسے توقع کی جا سکتی ہے کہ وہ ایمان لے آئیں گے؟ آیت نمبر 76 لفظی ترجمہ۔ وَإِذَا اور جب، لقو ملتے ہیں، الذین ان لوگوں سے، آمنو ایمان لائے، قالو کہتے ہیں، آمنا ایمان لائے ہم، وَإِذَا اور جب، خلا تنہا ہوتے ہیں، بعضہم بعض ان کے، الی طرف، بعضن بعض کے، قالو وہ کہتے ہیں، اتحدثونہم کیا تم باتیں بتاتے ہو ان کو، بما جو، فتح اللہ کھولی ہیں اللہ تعالیٰ نے، علیکم تم پر، لیحاجوکم تاکہ وہ جھگڑا کرے تم سے، بھی ان کے ساتھ، اندا پاس، ربکم تمہارے رب کے، افلا تو کیا نہیں، تعقلون تم سمجھتے۔ با محاورہ ترجمہ ہے، اور جب وہ ان لوگوں سے ملتے ہیں جو ایمان لائے تو کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے، اور جب بعض ان کا بعض کی طرف تنہا ہوتا ہے تو کہتے ہیں کہ کیا تم انہیں وہ باتیں بتاتے ہو جو اللہ تعالیٰ نے تم پر کھولی ہیں تاکہ وہ ان کے ساتھ تمہارے رب کے پاس تم سے جھگڑا کریں، تو کیا تم سمجھتے نہیں؟ اس آیت میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ان میں سے کچھ لوگ ہیں جب ملتے ہیں اہل ایمان سے تو کہتے ہیں کہ ہم ایمان لے آئے، یعنی یہود میں سے کچھ لوگ ایسے تھے جن پر حق کھل گیا تھا اور وہ اسلام کی طرف آنا چاہتے تھے، لیکن ان کے لیے اپنے خاندان کو، گھر بار کو، اپنے کاروبار اور اپنے قبیلے کو چھوڑنا جو تھا وہ ممکن نہیں تھا، کیونکہ قبیلوں کی سرداری ان کے علماء کے پاس تھی۔ ایسے لوگوں کے دل کچھ اہل ایمان کے قریب آ چکے تھے، تو یہ لوگ جب اہل ایمان سے ملتے تھے تو کبھی کبھی وہ باتیں بھی بتا دیتے تھے جو انہوں نے اپنے علماء یہود سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی تعلیمات کے بارے میں سن رکھی تھیں، اور وہ ساری نشانیاں، ساری باتیں تورات میں موجود تھیں۔ وَإِذَا خَلَا بَعْضُهُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ اور جب وہ خلوت میں ہوتے ایک دوسرے کے ساتھ تو کہتے کہ کیا تم بتا رہے ہو ان کو وہ باتیں جو اللہ نے تم پر کھولی ہیں، یعنی کہ جب یہ اپنے شیاطین علماء کے پاس جاتے تو وہ انہیں ڈانٹ ڈپٹ کرتے تھے کہ بے وقوفوں یہ تم کیا کام کر رہے ہو، تم انہیں تورات کی باتیں کیوں بتا رہے ہو۔ وہ ایک دوسرے کو ملامت کرتے تھے کہ اہل ایمان اپنے رب کے ہاں تمہارے خلاف دلیل دیں گے اور قیامت کے دن وہ تمہیں لاجواب کر دیں گے۔ دیکھیں، یہود کتمان حق کرتے تھے، حق کو چھپاتے تھے۔ تورات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے بارے میں جو خوشخبریاں موجود تھیں ان کو وہ چھپاتے تھے، اور ان احکامات کو بھی چھپا لیتے تھے جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دینے کا حکم تھا۔ تو اب جس نبی کا یہ یہود انتظار کر رہے تھے اور اس رسول کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعائیں بھی کرتے تھے اور اچھی طرح جان چکے تھے کہ یہ وہی رسول ہے جس کا تذکرہ وہ تورات میں پاتے تھے، تو اس لیے اپنے ساتھیوں کو منع کرتے تھے کہ ایسی باتیں مسلمانوں پہ، اہل ایمان کو نہ بتاؤ جو اللہ نے تم پر کھول دیں، کیونکہ وہ اپنے رب کے حضور جھگڑا کریں گے۔ افلا تعقلون تو کیا تم سمجھتے نہیں ہو، کیا تمہیں اس بات کی سمجھ نہیں کہ تم انہیں وہ بات بتا رہے ہو جو تمہارے خلاف حجت بن جائے گی؟ تو ان کی اس بات کا اللہ تعالیٰ نے بہت خوبصورت جواب دیا آیت نمبر 77 میں، لفظی ترجمہ۔ اولا کیا نہیں، یعلمون وہ جانتے، انا یقیناً، اللہ تعالیٰ، یعلم جانتا ہے، ما جو کچھ، یسرون وہ چھپاتے ہیں، وما اور جو کچھ، یعلنون وہ ظاہر کرتے ہیں۔ با محاورہ ترجمہ ہے، کیا وہ نہیں جانتے کہ یقیناً اللہ تعالیٰ جانتا ہے جو کچھ وہ چھپاتے ہیں اور جو کچھ وہ ظاہر کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس آیت میں کہ تم بتلاؤ یا نہ بتلاؤ، اللہ تعالیٰ کو تو ہر بات کا علم ہے، اور وہ ان باتوں کو تمہارے بتلائے بغیر بھی مسلمانوں پر ظاہر فرما سکتا ہے۔
یعنی یہ یہود علماء کا خیال تھا کہ بس مسلمانوں کے بتانے سے ہی اللہ تعالیٰ کو قیامت کے دن اس حقیقت کا پتہ چلے گا، ورنہ نہیں۔ اللہ تعالیٰ کے متعلق ان کی معرفت اتنی کمزور ہے کہ انہیں یہ بھی یقین نہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کی کھلی اور چھپی سب باتوں کو خوب جاننے والا ہے، اور ان باتوں کو بھی جو یہ اپنے ساتھیوں سے چھپ کر کرتے ہیں۔ تو ان آیات سے بات معلوم ہوئی کہ نبی آخر الزماں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پہچاننے کے لیے تورات میں خاصا مواد موجود تھا، جسے یہود مدینہ آنے سے پہلے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینہ تشریف لانے سے پہلے لوگوں میں مشہور بھی کر چکے تھے، اور کچھ لوگ ایسے تھے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف لانے کے بعد بھی بیان کر دیتے تھے، اور اہل ایمان سے کہتے تھے کہ ہم بھی اس پیغمبر پہ ایمان لاتے ہیں، مگر جب اپنے شیاطین کی طرف جاتے تھے، اپنے یہود علماء کی طرف جاتے تھے، تو وہ انہیں یہ کہتے تھے کہ تم مسلمانوں کو تورات کی ایسے باتیں کیوں بتاتے ہو جو تمہارے اپنے خلاف جاتی ہیں؟ کیا تم یہ چاہتے ہو کہ اللہ کے حضور یہ مسلمان تم پر حجت قائم کر دیں کہ یہ لوگ تو سارا علم رکھنے کے باوجود بھی ایمان نہیں لائے؟ تو مسلمانوں سے باتیں کرنے سے پہلے کچھ سوچ لیا کرو۔ یعنی اپنے تئیں ان کا یہ خیال تھا کہ ہم مسلمانوں کو بتائیں گے، اہل ایمان کو بتائیں گے تو انہیں پتہ چلے گا کہ یہ اللہ کے رسول ہیں۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے آیت 77 میں اس کا جواب دیا کہ کیا وہ نہیں جانتے کہ یقیناً اللہ تعالیٰ جانتا ہے جو کچھ وہ چھپاتے ہیں اور جو کچھ وہ ظاہر کرتے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ تو علیم بذات الصدور ہے، اللہ تعالیٰ تو سینوں کے راز تک جان لیتا ہے۔ سبحانک اللہم بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔